السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ سکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج ہم حدیث نمبر 13 اور 14 یہ دو حدیثیں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 13 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لفظی ترجمہ منی جس شخص نے یا جس نے تخطا پھلانگا گزرا، رقاب کہتے ہیں گردن کو، الناس لوگوں کی، رقاب الناسی لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر جو شخص گیا، یوم دن الجمعہ جمعہ کے، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، اتخذا اس نے بنا لیا، الجسر جسر کہتے ہیں پل کو، اتخذا جسرن اس نے بنا لیا اپنے لیے پل، الی منی کی طرف، جہنم کی طرف، من تخطا جس شخص نے پھلانگا، رقاب الناس لوگوں کی گردنیں، یوم الجمعہ جمعہ کے دن، اتخذ جسرن اس نے اپنے لیے پل بنا لیا، الی جہنم کی طرف۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے مجلس کے آداب کو بیان فرمایا کہ جب جمعہ کا خطاب ہو رہا ہو، خطبہ ہو رہا ہو، تو جو آدمی بعد میں آئے وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے والے صف میں جاؤں اور بیٹھ جاؤں، تو لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر، کندھوں کے اوپر سے پاؤں پھلانگ کر گیا تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے جہنم کی طرف اپنے لیے ایک پل بنا لیا۔ اب اس حدیث کے اندر احترام انسانیت کا درس دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے آگے جانا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا، یہ آداب جمعہ اور آداب مسجد اور آداب مجلس اور احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کے خلاف ہے۔ یہ ساری چیزوں کے خلاف ہے کہ آدمی بعد میں آئے اور اگلے صف میں جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اوپر سے گزرتے ہوئے جائے، یہ جمعے کے ادب کے بھی خلاف ہے، مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح مجلس، جو اس مجلس کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے اس مجلس کے بھی خلاف ہے، انسانوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، تہذیب اور سلیقہ اور نظم و ضبط کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح اس کی سزا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ وہ ایسے ہے گویا کہ وہ جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے اور جہنم کی طرف جانے کے لیے اس نے ایک پل بنا لیا ہے، جس پل سے گزرتے ہوئے وہ سیدھا جہنم اور دوزخ کے اندر جائے گا۔ اتنی بڑی تنبیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 14 ہے، یہ بھی باجماعت نماز کے آداب کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ۔ فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب اذا منی جب، اقیمت کھڑی ہو جائے، اذا اقیمت جب کھڑی ہو جائے، الصلاۃ نماز، اذا اقیمت الصلاۃ جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تو نہ آؤ تم، تسعون دوڑتے ہوئے، فلا منی پس نہ، تأتوها تم آؤ، تسعون دوڑتے ہوئے، یعنی دوڑ لگاتے ہوئے نہ آؤ، وآتوها اور تم آؤ نماز کی طرف، تمشون چلتے ہوئے، اس چلنے سے مراد آہستہ اور سکون اور اطمینان سے چلتے ہوئے، وعلیکم السکینہ اور تم پر لازم، اور وعلیکم اور لازم پکڑو، السکینہ وقار کو، فما من پس جو ادرکتم تم پالو، فما ادرکتم جو پس نماز کا جتنی حصہ تم پالو، فصلو پس تم وہ نماز پڑھ لو، وما اور جو فاتکم تم سے رہ جائے، یعنی جتنی نماز میں تم سکون میں جانے کی وجہ سے جو رکعتیں تم سے رہ گئی ہیں اس کا فرمایا فاتموا تو نماز کے سلام پھرنے کے بعد تم اس کو تمام کر لو۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، جو نماز تم پالو اس کو ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اس کو پوری کر لو۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے آداب کو بیان فرمایا ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہو تو اس میں شامل ہونے کے حرص میں بھاگ کر آنا درست نہیں ہے، کہ ایک آدمی حریص ہے کہ میں جلدی جا کر نماز میں شامل ہو جاؤں، کہیں میرے سے نماز نہ رہ جائے یا کوئی رکعت نہ رہ جائے، یہ درست نہیں، بلکہ پورے ایک وقار اور اطمینان کے ساتھ چل کر جماعت کی نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ انداز اپنانا نماز کے آداب کا حصہ ہے۔
کون سا انداز؟ یعنی اطمینان اور سکون والا۔ اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناشائستہ عمل فرمایا کہ یہ جو عمل ہے یہ احترام انسانیت یا نماز کے تقدس کے خلاف ہے، کہ نماز کے لیے آدمی جلدی سے دوڑتے ہوئے جائے اس حال میں کہ جب نماز میں شامل ہوگا اس کا سانس پھول رہا ہوگا۔ اسلام ہر حالت میں مسجد کے تقدس اور احترام کی تلقین کرتا ہے۔ نماز کو پانے کے لیے مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باجماعت نماز میں شریک ہونے کے لیے مسجد میں دوڑ کر آنا یہ ایک ناشائستہ یعنی غیر مناسب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے کہ مسجد کے آداب کو نظر انداز کیا جائے۔ اس لیے نماز کے اندر شامل ہونے کے لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے نا نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ جتنی نماز آدمی کو مل جائے وہ آدمی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، جتنی نماز رہ جائے وہ سلام پھرنے کے بعد اس کو مکمل کر لے۔ اگر نماز میں اطمینان اور سکون کے ساتھ داخل ہونے کے لیے آدمی مسجد میں پہنچا اور دیکھا کہ نماز چلی گئی ہے، نماز ہو چکی ہے، سلام پھر چکا ہے، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کو، اس آدمی کو جو ہے نا پوری نماز با جماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج کی ہماری یہ 2 حدیثیں تھیں، مختصر حدیثیں ہیں، بالکل آسان ہے۔ آپ نے PTB سے بھی اس کی تشریح یاد کر لینی ہے، اور تعلیمات اسلامیہ ہو تو اس سے بھی یاد کر لینی ہے، اور بعد میں اس کے جو ہے نا چند معروضی اور مختصر سوالات دیے ہوئے ہیں، آپ نے بھی وہ بھی حل کر لینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔